بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ روزے کا بیان 6 عنوانوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات پوری ہوئی۔ ایک کام کرنے اور 7 کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ دوسرا عنوان ہے روزے کا وقت کیا ہے۔ تیسرا عنوان ہے روزہ کس پر فرض ہے۔ آج انہی 2 عنوانات پر بات کرنی۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں جو پچھلے عنوان سے تعلق رکھتا ہے۔ دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اور روزے کی حالت میں زبان سے اس کو نکالے اور نگل جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اور زبان سے نکالا اور نکل گیا تو دیکھا جائے گا کہ وہ چیز سائز میں چنے کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر وہ چیز چنے کے برابر ہے یا اس سے بڑی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ چیز سائز میں چنے سے چھوٹی ہے، معمولی ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ ہوگا۔ ٹوٹے گا نہیں لیکن مکروہ ہوگا۔ یہ کب ہے؟ جب زبان سے نکالے اور نگلے۔ اگر ہاتھ سے نکالا کسی چیز کو اور پھر زبان پر رکھ کر نگل گیا تو چاہے وہ تل کے برابر ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، باریک سے باریک ہو، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے چلو۔ روزے کا وقت کیا ہے؟ یعنی روزہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر روزہ ختم ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب کا پورا وقت، ایک ایک سیکنڈ وہ روزے کا وقت ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کی کمی یا زیادتی ہو گئی تو روزہ نہیں ہوگا۔ کسی بندے نے صبح صادق ہو جانے کے 1 سیکنڈ کے بعد کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ کسی بندے نے غروب آفتاب سے 1 سیکنڈ پہلے کچھ کھا لی یا کچھ پی لیا تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوا، بعد میں قضا کرنی ہے۔ اب یہاں رک کر پہلے 4 باتیں سمجھو۔ صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ صبح کاذب کس کو کہتے ہیں؟ طلوع آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ اور غروب آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ آدھی رات کے بعد پونی رات کے قریب آسمان پر لمبائی میں ایک باریک روشنی نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی یوں لمبائی میں باریک روشنی، تھوڑی دیر جلتی ہے پھر بجھ جاتی لمبائی میں۔ اس روشنی کا نام ہے صبح کاذب، جھوٹی جھوٹی صبح۔ نیا آدمی دیکھے گا تو سمجھے گا شاید صبح نکلنی شروع ہو گئی۔ جو جانکار ہے وہ تو سمجھے گا کہ نہیں، یہ تو صبح کاذب ہے، لیکن جو انجانا آدمی ہے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا صبح کاذب، جھوٹی موٹی صبح۔ صبح کے وقت
مشرق کی جانب، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اگتا ہے، نکلتا ہے، آسمان کے اس کنارے پر، مشرق کی جانب چوڑائی میں ایک باریک روشنی نمودار ہوتی ہے، باریک روشنی، دھیرے دھیرے وہ روشنی موٹی ہوتی ہے، پھیلتی جاتی ہے اور آسمان کو سفید کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دھیرے 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 پورا آسمان سفید ہو جاتا ہے۔ یہ جو باریک لائن تھی اسی کا نام ہے صبح صادق۔ یہ چوڑائی میں ہوتی ہے، شروعات بالکل باریک پٹی سے ہوتی ہے، پھر وہ پھیلتی جاتی ہے، وہ بجھتی نہیں، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے جب ہم آتے ہیں تو آسمان کالا ہوتا ہے، جب فجر پڑھ کے نکلتے ہیں تو سفید ہو جاتا ہے۔ یہ وہی روشنی ہے جو پھیلتے پھیلتے پورے آسمان کو سفید کر دیتی ہے۔ اس روشنی کا نام ہے صبح صادق، سچی صبح۔ یہاں سے روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب، سن رائز کس کو کہتے ہیں؟ سورج کی جو ٹکیا ہے اس کا اوپر والا کنارہ نظر آنے لگے، اگ جائے، دکھنے لگے، طلوع آفتاب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ طلوع آفتاب ہو گیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ پورے سورج کا نکلنا ضروری نہیں، صرف اوپر کا حصہ نظر آنے لگا، طلوع آفتاب ہو گئی۔ اب 15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پورا سورج اندر چلا جائے، ڈوب جائے، چھپ جائے، پورا سورج، اس کا نام ہے غروب آفتاب۔ طلوع کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سا کنارہ دکھنے لگے تو طلوع ہو گیا، اور غروب کب ہوگا؟ جب پورا سورج ڈوب جائے تب غروب ہوگا۔ یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ سورج غروب ہو گیا، روزہ ختم، کھانا پینا شروع کرو۔ تو روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے صبح صادق سے اور روزہ ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر۔ اب جو آدمی صبح صادق سے واقف ہے وہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ صبح صادق کس کو کہتے ہیں، وہ روشنی کو دیکھے اور جب تک روشنی نظر نہ آئے کھاتا پیتا رہے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ وہ سب واقف تھے علم فلکیات سے، حساب کتاب کے علم سے واقف تھے۔ اس زمانے میں بھی ہے لوگ۔ جو بندہ سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ڈوبتا ہوا کہ یہ پورا سورج اندر چلا گیا، غروب ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جیسے ہی غروب ہوا کھانا پینا شروع کرے۔ حضرت مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ، جو پہلے سورت میں رہے رانی تالاب میں، پھر قاضی طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو دارالعلوم دیوبند لے گئے کہ چلو مفتی کی ضرورت ہے، صدر مفتی کی ضرورت ہے۔ یہاں سے اٹھا کے سیدھے دیوبند لے گئے اور صدر مفتی بنائے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کے استاد ہیں، وہ مفتی مہدی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے محتمیم عبدالحفیظ بھائی منیاب نے مجھے خود سنایا کہ رانی تالاب میں مفتی مہدی حسن صاحب مقیم تھے رمضان میں، اپنی کھاٹ پر بیٹھے ہوئے۔ شام کو جب افطار کا وقت قریب ہوتا تو یوں کر کے کھڑکی سے آسمان کو دیکھتے، سورج کو نہیں، آسمان کو، پھر دیکھتے، پھر فرماتے لاؤ افطار، غروب ہو گئے۔ اتنے ماہر تھے وہ علم فلکیات۔ سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ کھڑکی میں سے آسمان دیکھ کر کہتے تھے غروب ہو چکا، چلو افطار کریں گے، لاؤ کھانا لاؤ۔ اگر ہم بھی ایسے ماہر ہوں تو ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو تھمسب ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جو آدمی صبح صادق کا علم رکھتا ہے، غروب آفتاب کا علم رکھتا ہے، وہ اپنے علم پر عمل کرے۔ اس کو اطمینان ہے کہ صبح صادق ہو گئی، کھانا بند کر دے۔ اس کو اطمینان ہے غروب ہو چکا، کھانا شروع کر دے۔ لیکن ہم اور آپ جو اس علم سے واقف نہیں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ٹائم ٹیبل پہ عمل کرنا ہے۔ یہ جو ٹائم ٹیبل تیار کیا گیا ہے یہ معتبر ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے۔
ہر مسجد میں ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ٹیبل ہر مسجد میں ہے، اور اسی سے نقل کر کے رمضان کا ٹائم ٹیبل، روزے کا ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے، وہ اسی سے بناتے ہیں۔ تو آپ اگر رمضان کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہے، روزے کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہے، تو ڈائریکٹ اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جو وقت اس میں لکھا ہے اس وقت پر سحری بند کر دو، جو وقت اس میں لکھا ہے اس پر افطاری شروع کر دو۔ دیکھو، کسی کے اعلان کرنے سے سحری کا آخری وقت ختم ہوا، کسی کے اعلان کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا، روزہ تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور کسی کے اذان دینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا، روزہ تو غروب آفتاب پہ ختم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص نے دیر سے اعلان کیا، سحری کا آخری وقت ختم ہوا، حالانکہ اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا۔ ایک شخص نے پہلے ہی اعلان کر دیا، حالانکہ ابھی وقت باقی ہے۔ ایک شخص نے پہلے اذان دے دی، ابھی غروب نہیں ہوا تھا اور اس نے اذان دے دی، تو اس کے اذان دینے سے روزہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ جو ٹائم ٹیبل ہے رمضان المبارک کا، اس پر آپ ڈائریکٹ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ جس سے بنایا گیا نماز کا ٹائم ٹیبل جو ہماری مسجد میں بھی موجود ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، اس میں صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو وقت صبح صادق کا لکھا ہوا ہے نماز کے ٹائم ٹیبل میں، روزے کے ٹائم ٹیبل میں نہیں، نماز کے ٹائم ٹیبل میں جو وقت صبح صادق کا لکھا ہے اس سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا ہے، اور جو وقت غروب آفتاب کا لکھا ہے ٹائم ٹیبل کے اندر اس کے 5 منٹ کے بعد افطار کرنا ہے، اذان بھی دینی۔ تو صبح صادق میں 10 منٹ کا احتیاط ہے، اور غروب آفتاب میں 5 منٹ کا احتیاط۔ صبح صادق اندھیرے کا وقت ہے تو 10 منٹ کی احتیاط رکھی گئی، 10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دو، اور شام کا وقت اجالے کا ہے کہ اس میں 5 منٹ کی احتیاط رکھی گئی کہ 5 منٹ کے بعد افطار کرو۔ اس لیے میرے بھائی، صبح صادق سے پہلے سحری بند کرنے میں احتیاط رکھو، 2-3 منٹ پہلے اگر کھانا بند کر دو گے آفت نہیں آ جائے گی، اور شام کو افطار میں بھی احتیاط رکھو، 1-2 منٹ بعد افطار کرو گے تو کچھ مر نہیں جاؤ گے۔ بہت سے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، اور 1-2 منٹ کی غیر احتیاطی کی وجہ سے روزہ ختم۔ کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ آدمی پورا دن بھوکا پیاسا رہا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، 2-3 منٹ اس نے احتیاط نہیں کی جس کی وجہ سے روزہ خراب ہو۔ کہاں کی عقل مندی؟ کچھ لوگ کر رہے ہیں ایسا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ جن حضرات نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے، جو اس فن کے ماہر ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے 10 منٹ پہلے سحری بند کرنی چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ جس نے بنایا ہے۔ غروب آفتاب کے 5 منٹ کے بعد اذان دینی چاہیے، یہ کون کہتا ہے؟ جس نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے، ہمارے محترم صاحب ہیں، وہ خود کہتے، وہ اس فن کے ماہر ہیں کہ 5 منٹ یہ احتیاطی ہے، اس سے کم نہیں۔ اب اس زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جو نہ عالم ہے اور نہ وہ ٹائم ٹیبل کے علم سے واقف ہیں، دونوں لائن سے کورے ہیں، ان کو اپنی عقل پہ بڑا بھروسہ بیٹھا ہوا ہے، وہ خود محدث بنے ہوئے ہیں، حدیث کی تشریحات کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، جانتے وانتے کچھ نہیں، لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ افطاری جلدی کرو، افطاری میں دیر مت کرو، یہ یہودیوں کا عمل ہے، لہذا غروب آفتاب کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس کے 3 منٹ کے بعد افطاری کر لینی چاہیے۔ کتنے منٹ کے بعد؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی ہی تاخیر نظر آ رہی تو 3 منٹ کا ہے کو رکھ رہے ہو، ٹائم ٹو ٹائم پہ آ جاؤ، جو وقت غروب آفتاب کا ہے اس پہ اذان ٹھوکو، افطار بھی کرو۔ نہیں، احتیاط ان کو بھی کرنی ہے کیونکہ دل میں اطمینان نہیں ہے۔ جو ماہرین ہیں، علماء کرام سارے فرماتے 5 منٹ کے بعد افطار کیا جائے، جتنے ٹائم ٹیبل بنانے والے ماہرین ہیں وہ سب کہتے 5 منٹ کے بعد اذان دی جائے۔ کیوں؟
ہمارے گھڑی گھنٹوں کا بھروسہ نہیں. عبدالحفیظ بھائی نے خود مجھے سنایا کئی سال پہلے ایک مرتبہ سورت کی ایک مسجد جو ندی کے کنارے پر ہے، گوٹا والا یا کوئی اور مسجد، وہاں وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. وہ داخل ہوئے تو مؤذن صاحب نے لاؤڈ اسپیکر چالو کیا اذان دینے کے لیے. تو عبدالحفیظ بھائی نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ مؤذن صاحب یہ سورج سامنے نظر آ رہا ہے، آپ مغرب کی اذان دے رہے ہو، سورج سامنے ابھی نظر آ رہا ہے، ڈوبا نہیں ہے. تو مؤذن صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب وقت دیکھو، میں وہ نہیں دیکھتا، میں تو ٹائم دیکھتا ہوں. ٹائم ہو گیا نا، مجھے اذان دینی ہے ورنہ ٹرسٹی میرے سر پہ سوار ہو جائیں. 2 منٹ لیٹ کیوں ہوا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہماری گھڑی گھنٹوں کا حال ہے. آپ دیکھ لیجئے ہماری مسجد کی گھڑی، آپ چلے جائیے قریب کی مسجد میں، دونوں میں فرق آپ کو ملے. یہ ہماری گھڑی گھنٹوں کا حال ہے، پھر بھی ہم احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائی کیوں اپنے روزوں کو خراب کر رہے ہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کہتے حدیث میں آیا کہ افطاری میں جلدی کرو. جی بالکل بالکل، لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ جب غروب کا یقین ہو جائے، جب غروب کا اطمینان ہو جائے تو افطاری میں جلدی کرو. اور ہمیں غروب کا یقین 5 منٹ کے بعد ہوتا ہے، ہمیں اطمینان 5 منٹ کے بعد ہوتا ہے. تو 5 منٹ کے بعد اب افطاری میں جلدی کرنی ہے، 5 منٹ کے بعد اب کھانا کھانے میں جلدی کرنی، اب دیر نہیں کرنی. جو ٹائم ٹیبل میں وقت لکھا ہے غروب آفتاب کا، اس کے 5 منٹ کے بعد افطار کر لو. 10 منٹ نہیں، 15 منٹ نہیں، ہم بھی اس کو منع کرتے ہیں. 5 منٹ احتیاط ہے، اور احتیاط پر عمل کرنے کے بعد آدمی کو یقین حاصل ہوتا ہے. خیر، جو ایسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان کے قول پہ مت چلو، ان کی باتیں مت مانو. سارے علماء ایک طرف ہیں، انہی کے ساتھ رہو. دوسری بات، یہ جو ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہے یہ زمین والوں کے لیے ہے، آسمان والوں کے لیے نہیں. کیا مطلب؟ کوئی بندہ ہوائی جہاز میں ہے، سورت ایئرپورٹ سے وہ ہوائی جہاز میں بیٹھا اور ہوائی جہاز اڑا. ٹائم کے حساب سے 7:10 ہو چکے ہیں، غروب ہو چکا ہے. اگر یہ بندہ نیچے ہوتا تو یہ افطار کرتا. لیکن جب اس کا ہوائی جہاز اونچائی پر گیا تو ہوائی جہاز کے اندر سے اس کو سورج نظر آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جو لوگ زمین پر ہے ان کا سورج پہلے ڈوبے گا، اور جو اونچائی پر چلا جائے گا اس کا سورج دیر سے ڈوبے گا. تو اب اس بندے کا حکم وہ نہیں ہے جو زمین والوں کا حکم ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ جب ہوائی جہاز میں سے سورج دکھنا بند ہو جائے، اندر چلا جائے، سورج ڈوب جائے، تب وہ افطار کرے گا. بندہ جس جگہ پر ہے اس جگہ کا اعتبار ہوگا. اسی طرح 100 منزل کی عمارت ہے، 100 مالے کی بلڈنگ، بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، گھڑی کہتی ہے افطار کا وقت ہو گیا. بندہ کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے، سورج نظر آ رہا ہے، یہ افطار نہیں کر سکتا. بلڈنگ صورت ہی میں ہے. جو آدمی پہلے مالے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے افطار کا وقت ہو چکا، وہ کھانا پینا شروع کرے. جو بندہ 100ویں مالے پر بیٹھا ہوا ہے ابھی اس کا وقت نہیں ہوا، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ سورج ڈوب گیا اب اس کا افطار کا وقت شروع ہوگا. اسی طرح ایک بندے نے روزہ صورت میں رکھا اور غروب سے پہلے عصر کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھ کر مغرب کی طرف گیا، عرب کی طرف. ادھر تو عرب ہی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، سمندر ہے، اس کے بعد عرب شروع ہو جاتا ہے. ادھر عربستان کی طرف گیا تو اس کا روزہ لمبا ہو جائے گا. اب یہ بندہ ہوائی جہاز میں دبئی کی طرف چلا جا رہا ہے اور گھڑی دیکھ رہا ہے کہ گھڑی کے حساب سے تو سورت میں 7:30 بج گئے لے، تو یہ تو سورج دکھتا ہی دکھتا ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا، آدمی جس جگہ پر ہے اس جگہ کا اعتبار ہوگا. ابھی یہ ہوائی جہاز میں ہے، یہاں سے سورج اس کو نظر آ رہا ہے، بس یہ افطار نہیں کر سکتا. افریقہ کے ایئرپورٹ پر میں تھا تو امیگریشن میں ایک صاحب داڑھی والے بالکل تیزی سے میرے پاس آئے. وہ دیکھا تو چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی میری. وہ فوراً میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ میں دبئی سے روزہ رکھ کر میں آ رہا ہوں. کہاں سے؟
دبئی سے میں روزہ رکھ کر آ رہا ہوں اور دبئی کے ٹائم کے حساب سے افطار کا وقت ہو چکا ہے. ابھی وہاں عصر کا وقت تھا، افریقہ میں عصر کے بعد کا وقت تھا، تو میں افطار کر سکتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا افطار اگر آپ کریں گے تو آپ مغرب بھی پڑھیں گے؟ ابھی کیا مغرب تو نہیں پڑھیں؟ تو پھر دونوں چیز الگ کیسے ہوگی؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں ہندوستان سے روزہ رکھ کے آ رہا ہوں، آپ کا 1.5 گھنٹہ بڑھ گیا ہے، میرے 3 گھنٹے زیادہ ہو گئے. آدمی جس جگہ پر ہوتا ہے اس جگہ کا اعتبار ہے، لہٰذا ہم افطار نہیں کر سکتے. جب افریقہ میں سورج ڈوب جائے گا تو ہم افطار کریں. تو اگر آپ ادھر جاؤ گے مغرب کی جانب تو آپ کا روزہ لمبا ہو جائے گا، اور اگر آپ مشرق کی طرف جاؤ گے تو آپ کا روزہ چھوٹا ہو جائے گا. یہاں سے آپ فلائٹ میں بیٹھے اور کلکتہ چلے گئے، آدھا گھنٹہ پہلے افطار، تو اب آپ سورت کو فالو نہیں کرو گے. ارے ابھی سورت میں تو 7 بجے نہیں، یا تو 6:30 پہ اذانیں ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، میں تو افطار نہیں کروں گا. نہیں، جب آپ کلکتے میں ہو تو آپ کا آدھا گھنٹہ کم ہو جائے گا، آپ روزہ اسی وقت افطار کریں گے جب کلکتے میں لوگ افطار کر رہے ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 عنوان پورے ہوئے. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، روزے کا وقت کیا ہے؟ تیسرا عنوان، روزہ کس پر فرض ہے؟ جس بندے یا بندی میں 3 صفتیں پائی جائیں اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1، مسلمان ہو، پس غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں. نمبر 2، عاقل ہو، عقل مند ہو، پس پاگل پر روزہ فرض نہیں. نمبر 3، بالغ ہو، پس نابالغ پر روزہ فرض نہیں. کتنی صفتیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1، مسلمان ہو. نمبر 2، عقل مند ہو. نمبر 3، بالغ ہو. مسلمان کو ہم سمجھتے ہیں، عقل مند کو بھی ہم سمجھتے ہیں، بالغ کو سمجھ لیں. لڑکا یا لڑکی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تو وہ بالغ ہو گئے، چاہے کوئی علامت نظر آئے یا کوئی علامت نظر نہ آئے. لڑکا ہو یا لڑکی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 15 سال کے ہوئے تو بالغ مانے جائیں گے. روزہ بھی فرض، نماز بھی فرض اور عبادتیں بھی. اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 15 سال. اب آپ پریشان ہو جائیں گے، ہمیں تو اپنے بچوں کی یا اپنی اسلامی تاریخ پیدائش یاد ہی نہیں ہے. یاد ہونی چاہیے، فکر کریں. اب تو ایسی ایپ آ گئی ہے جس سے آپ اسلامی تاریخ اور مہینہ نکال سکتے ہیں. آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالیے شمسی اعتبار سے، یعنی انگریزی تاریخ کے حساب سے، تو قمری تاریخ آپ کو معلوم ہو جائے گی. ہمیں کر کے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اسلامی احکامات کا دار و مدار جو عمر پر ہے، اس عمر سے مراد اسلامی کیلنڈر والی عمر ہے، انگریزی کیلنڈر والی عمر نہیں. میں آپ کو آسانی کا حساب بتا دوں. انگریزی کیلنڈر کے حساب سے، جنوری فیبروری کے حساب سے، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 14 سال 6.5 مہینے. کتنے؟ 14 سال 6.5 مہینے. یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 15 سال ہو جاتے. آسان ہو گیا مسئلہ. انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 14 سال 6.5 مہینے ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 15 پورے. بس وہ بچے جو اتنی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان پر روزہ فرض ہو چکا. لڑکا کم سے کم 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. 12 کے بعد چانس ہے، 12.5 میں، 13 میں، 14 میں، آخری 15. لڑکی کم سے کم 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں. 9 سال کی ہو گئی، اب چانس ہے 9 سال میں ہو جائے، 10 سال میں ہو جائے، 11 سال میں، آخری تو 15 ہے. لڑکا 12 سال کا ہو چکا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا تو اب 15 سال کا انتظار نہیں کریں گے. احتلام یہ بلوغ کی نشانی ہے، احتلام ہوتے ہی وہ بچہ بالغ مانا جائے. اب اس پر روزہ بھی فرض ہے اور اس پر نمازیں بھی فرض ہے. لڑکی 11 سال کی ہے اور اس کو پیریڈ آ گیا، اب وہ بالغ مانی جائے گی. اب 15 سال کا انتظار نہیں کریں گے. جب احتلام نہ ہو رہا ہو تو آخری 15 سال ہے،
جب پیریڈ نہ آ رہا ہو تو آخری 15 سال ہے. اگر 15 سال سے پہلے احتلام ہو گیا یا پیریڈ آ گیا تو وہ بچہ اور بچی کیا مانے جائیں گے؟ بالغ مانے جائیں گے. ان پر روزہ فرض ہو جائے گا. 2 باتیں سمجھنی. تھوڑا وقت زیادہ ہوگا تو چلے گا 10 منٹ. نمبر 1، جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائے تو ان کو روزے کی عادت ڈالنی چاہیے. نمبر 2، جب تک بچہ یا بچی 7 سال کی عمر کو نہ پہنچے ہوں وہاں تک ان سے روزہ نہیں رکھوانا چاہیے. دونوں مسئلے سمجھے؟ 7 سال کے ہو جائیں تو روزے کی عادت ڈالو، لیکن 7 سال سے پہلے روزے مت رکھواؤ. اب سمجھ لو دونوں مسئلے ذرا اچھی طرح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولادیں 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کی ترغیب دو، اور جب 10 سال کی عمر کے ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرو. 1-2 تپلی مارنے کی ضرورت ہو مارو، لیکن نماز کا عادی بنانے کی فکر کرو. پس جب بچہ 7 سال سے اوپر ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ دھیرے دھیرے روزے کی عادت ڈالیں. یہ ماں باپ کا فریضہ ہے. 8 سال کا بچہ ہے، اس سے کہو کہ بیٹا آج تم کو 2 گھنٹے کا روزہ رکھنے کا ہے. دیکھو ابا اور امی اور دادا اور دادی تو صبح سے شام کا رکھتے ہیں، لیکن تم چھوٹے ہو تو تمہارا روزہ بھی چھوٹا ہے، 2 گھنٹے کا رکھنا ہے. 10 بجے سے 12 بجے تک. 10 بجے وہ ناشتہ کرتا ہی ہے، اس کو کہو بیٹا یہ سحری ہے چلو کھاؤ. 12 بجے افطاری کرا دو آپ اس کو اور انعام بھی دے دو. واہ واہ ہمارے بچے نے روزہ رکھا بھائی. پھر 2.5 گھنٹے پر لے جاؤ، پھر اگلے سال 3 گھنٹے پر لے جاؤ، پھر 4 گھنٹے پر لے جاؤ، پھر آدھے دن پر لے جاؤ. جب بچہ 10 سال 11 سال کا ہوگا تو ایک روزہ رکھواؤ، پھر 1-2 کے گیپ کرو بیچ میں، پھر روزہ رکھواؤ، پھر 1-2 دن گیپ رکھو، پھر روزہ رکھواؤ. کل ایک بچہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا یہی مجلس میں کہ میں 30 روزے رکھنا چاہتا ہوں، میرا ابا نہ کہتے. اسی مجلس میں ایک بچے نے پوچھا میں پورے مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہوں، میرے ابا نہ کہتے ہیں. میں نے پوچھا بیٹا کتنی عمر ہے؟ تو کہا 9 سال. میں نے کہا ابا کی بات مانو. تو 10-11 سال کا جب بچہ ہو جائے تو آپ اس کو 1-1 روزے رکھواؤ. پھر بچہ خود کہے گا ابا مجھے پورے روزے رکھنے ہیں، ابا مجھے اجازت دو، نہیں مجھے پورے روزے رکھنے ہیں، ابا مجھے پورے روزے رکھنے ہیں. اگر آپ صحیح معنی میں تربیت کریں گے تو بچہ خود ہی پٹری پر چڑھ جائے. وہ ضد کرے گا مجھے رکھنے ہیں، آپ کو نہیں رکھنے ہیں مجھے. آپ نے تربیت کا حق ادا کر دیا، وہ بچہ لائن پہ لگ گیا. اب زندگی بھر جب تک یہ روزے رکھے گا آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا. آپ مر جاؤ گے قبر میں ثواب ٹرانسفر ہوتا رہے گا. اپنے بچے کی تربیت کر کے اس کو روزے دار بنایا ہے. یہی حکم نماز کا ہے، یہی حکم اور عبادات کا ہے، یہی حکم اچھے اخلاق کا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا بہترین صدقہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہے. یہ بہترین صدقہ ہے. آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی، وہ اس کے بچے کی کرے گا، تب تک آپ کو ثواب ملے گا. اللہ ہم سب کو صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ بچہ 10-11 سال کا ہو جائے گا تو اس کو روزے کا ذائقہ لگ جائے. کیا مزہ ہے روزے میں. جیسے ہم اور آپ ابھی دھوپ کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں، اگر کوئی دوپہر کے 3 بجے فالودہ وہ بھی ٹھنڈا ہمارے سامنے لا کر کے پیش کرے کہ لو ٹھنڈا فالودہ پیو، ہم پیئیں گے کہ بہت ذائقے والا ہے، بہت مزیدار ہے، پیو تو صحیح، ٹیسٹ تو کرو. کریں گے؟ ہم کہیں گے بھائی اس بھوک اور اس پیاس میں جو مزہ مجھے آ رہا ہے تیرے فالودے میں نہیں ہے. میں تو بھوکا رہوں گا، میں تو پیاسا رہوں گا، لے جا اپنا فالودہ. یہ روزے کا ذائقہ ہے. یہ بچے کو جب نصیب ہو جائے گا بچہ خود روزہ رکھنے والا بنے گا. بہت سے نوجوان جو بالغ ہو جانے کے بعد ہٹے کٹے تندرست ہونے کے بعد بھی روزے نہیں رکھتے ہیں ایسے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی.
بڑا دخل ہے ماں باپ کا. انہوں نے اگر تربیت کی ہوتی یہ بچہ ضرور روزہ رکھتا. انہوں نے کوتاہی کی, انہوں نے ڈھیل کی, نتیجہ یہ کہ ہٹا کٹا رمضان میں کھاتا پیتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. جب تک یہ بچہ روزے نہیں رکھے گا, یاد رکھیے جو وبال اس بچے پر آنا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے باپ کو بھی بھگتنا ہوگا. آپ کا یہ دینی فریضہ تھا کہ آپ بچے کی تربیت کرتے اور روزے کی عادت ڈلواتے اس کے پاس. آپ نے نہیں ڈلوائی. یہی حکم نماز میں بھی, اگر آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی اور وہ بے نمازی بن گیا تو جو گناہ اس کو ہوگا, جو وبال اس پر آنے والا ہے, اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو بھی بھگتنا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرو. دوسرا مسئلہ, 7 سال سے کم عمر کے بچے کو روزے نہیں رکھوانے چاہیے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی, حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو, ترغیب دلاؤ, عادت ڈالو, اور جب 10 سال کا ہو تو نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرو. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نماز یہ آسان ہے یا روزہ؟ بولو, نماز آسان ہے یا روزہ؟ نماز 5 منٹ کی ہوتی ہے, روزہ تو 14.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. نماز یہ بڑی عبادت ہے یا روزہ بڑی عبادت ہے؟ بالکل نماز بڑی عبادت ہے. نماز کا مقابلہ تو کوئی عبادت نہیں کر سکتا. سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے. تو نماز آسان بھی ہے اور نماز اہم بھی ہے روزے سے. روزے سے آسان بھی ہے اور روزے سے اہم بھی ہے. پھر حضور فرماتے 7 سال کا ہو تب حکم کرو. کیا مطلب ہوتا ہے 5 سال کے بچوں کو روزے رکھوانے کا؟ یہ ان بچوں پر ظلم ہے, یاد رکھنا ظلم ہے. 4 سال کے بچوں کو روزہ رکھوا رہے, اخبارات میں چھاپ رہے ہیں. کئی گناہ ہے. نمبر 1, آپ نے بچے پر ظلم کیا. شریعت سے آگے بڑھے, آپ زیادہ سمجھ رہے ہو دین کو, حضور سے بھی زیادہ. ایسا ہو گیا یہ تو. حضور فرماتے 7 سال میں حکم کرو, آپ کہتے ہیں ارے حضور نے ذرا ڈھیل دے دی. اتنی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے, یوں ہونا چاہیے. یعنی آپ نعوذ باللہ اپنے آپ کو حضور سے بھی زیادہ دین کا سمجھدار سمجھ رہے ہیں. گمراہی کی باتیں. ایک تو آپ نے ظلم کیا. دوسرا کیا کرتے ہیں, جب بچہ روزے رکھتا ہے اس کے فوٹو پاڑ کے اخبار میں دیتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. اس کو پھول کا ہار پہنا کے, گجرے وجرے پہنا کے ادھر ادھر محلے محلے گھماتے ہیں. ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں تو یوں آیا, روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی مثال نہیں, اس لیے کہ اس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی. میرا روزہ ہے کہ نہیں مجھے معلوم, میرے اللہ کو معلوم, تیسرے کسی کو معلوم نہیں. میں نمازی ہوں کہ نہیں سب کو معلوم. آپ نماز پڑھو گے سب لوگ دیکھیں گے آپ کو, لیکن آپ روزے سے ہے یا نہیں یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا راز ہے. تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کر کے دکھاتے. کیسے نہیں ہو سکتی, لو ہم کر کے دکھاتے. کتنی غلط بات. ہم اپنے بچے کی غلط تربیت کر رہے ہیں, اس کا غلط ذہن بنا رہے ہیں کہ عبادت کر کے دکھاوا کرو, عبادت کر کے دکھاوا کرو. یہ ذہن بنا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کا. نتیجہ کیا ہوگا, آدمی بڑی سے بڑی عبادت کرے اور 2 آدمیوں کے سامنے بول دے میں نے یوں کیا, میں نے کنواں کھدوایا, ساری نیکی گئی, ختم. اتنی محنت آپ نے کی اور 2 آدمیوں کے سامنے دکھاوا کر دیا, ساری نیکیاں صاف ہو جاتی. کیا آپ اپنے بچے کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنی نیکیوں کو برباد کرنے والا بنے, اللہ کا نافرمان بنے اور جہنم میں جلے؟ ہرگز نہیں. میرا لاڈلا بہت اچھی بات ہے, لیکن اتنا لاڑ اور پیار نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ جہنم کے راستے پر لگ جائے. اگر آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلے گا, آپ اس کو پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. لہذا اگر سختی کی ضرورت ہو تو سختی بھی کرنی چاہیے, تاکہ جس طرح دنیاوی نقصان سے ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اخروی نقصان سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بات پوری ہوئی. آج کی مجلس میں 2 باتیں آئی. نمبر 1 روزے کا وقت کیا ہے, نمبر 2 روزہ کس پر فرض ہے. اس سلسلے میں 2 باتیں بتائی. 7 سال سے عادت ڈالنی شروع کرنی چاہیے اور 7 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان سے روزہ نہیں رکھوانا چاہیے. اب انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے وہ کون لوگ ہیں
جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کر لینا جائز ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا، بعد میں قضا بھی نہ کرنا، صرف فدیہ دے دینا کافی ہے؟ اور روزہ ٹوٹنے کی کتنی شکلیں؟ اگر موقع رہے گا تو کل نمٹا دیں گے، ورنہ پرسوں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اس مرتبہ مجمع جو ہے بہت ٹھنڈا ہے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، مجمع ٹھنڈا ہے. دیکھو نماز کے بارے میں ایک دو باتیں عملی مشق کے تعلق سے 2 یا 3 منٹ لوں گا صرف. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں پاؤں سیدھے ہوں اور اس کی 10 انگلیاں کعبہ شریف کی طرف ہوں. یوں ایسے نہیں، ایسے بھی نہیں، بالکل سیدھے. نمبر 1. نمبر 2، دونوں پاؤں کے بیچ میں کم سے کم 4 انگلی اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ، گیپ کم سے کم 4، اس سے کم نہیں. بہت سے بچوں کو دیکھا یوں ملا دیتے دونوں پاؤں، یہ 1 انگلی کا فصل ہے، بالکل دونوں پاؤں یوں. عورتیں اس طرح نماز پڑھتی ہے، ان کو دونوں پاؤں ملانے ہوتے ہیں. مرد کو گیپ رکھنا ہے 4 انگلی سے لے کر 1 بالشت. کوئی آدمی موٹا ہے یا پاؤں میں تکلیف ہے اور وہ 1 بالشت پر بھی نہیں کھڑا رہ سکتا، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی راحت کے حساب سے پاؤں پھیلا سکتا ہے، جہاں اس کو سکون ہو جائے بس وہاں رک جائے. نمبر 2، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں سیدھا کھڑا ہونا ہے اور ہمارا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اور ہماری نظر اور نگاہ یہ کہاں؟ سجدے کی جگہ پر، یا اس سے اندر اندر، اس سے آگے نہیں، اس سے اندر اندر ہونی چاہیے. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو گردن یوں جھکا دیتے، تو اب یہ چہرہ کہاں ہوا؟ زمین کی طرف. زبان سے نیت کرتا ہے ظہر کی 4 رکعت فرض نماز واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور ہوتا ہے منہ میرا زمین کی طرف، ہوتا ہے زمین کی طرف، اور نیت کرتا ہے کعبہ. اسی لیے اپنے استادوں نے اپنوں کو بچپن میں یاد کرا تھا منہ میرا کعبہ کی طرف، تاکہ آدمی اس پر عمل کرے. لیکن اتنا ہم نے رٹا، اتنا رٹا، سمجھا کچھ نہیں. اس لیے میرے بھائی چہرہ سیدھا ہونا چاہیے قبلے کی طرف، اور نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. پھر ہم نیت کریں گے. نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ اپنے حال پر رہنی چاہیے، یعنی ارادہ کر کے ان کو ملانا نہیں ہے، چپکانا نہیں، اور ارادہ کر کے اس کو پھیلانا بھی نہیں ہے. یوں ہاتھ ہے ویسے ہی اٹھا لو، جیسی ہے ایسے ہی اٹھا لو. اٹھا لیا آپ تو انگلیاں اپنی حالت پر رہیں گی، اور یہ جو ہتھیلی ہے، یہ ہمارا جو ہاتھ ہے، یہ کعبہ شریف کی طرف سے. کہاں؟ کعبہ شریف کی طرف. یوں نہیں، بہت سے لوگ یوں اٹھاتے، اور یوں بھی نہیں، بلکہ ہاتھ کیسا ہو؟ سیدھا ہو اور کعبہ شریف کی طرف. اب اس کو پیچھے لائیے جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں. کتنا اونچا رکھنا ہے؟ یہ ہمارے انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی لو تک آ جائے، یہ یہاں تک، اتنا اونچا لانا. اتنا بھی نہیں اور اتنا بھی نہیں، بلکہ ہاتھ کتنے اونچے ہونے چاہیے؟ کان تک ہونے چاہیے، اتنا اونچا کرنا ہے. بہت سے لوگ گردن آگے نکالتے، ہاتھ یہاں روکیں گے اور گردن یوں نکالیں گے. یہ غلط طریقہ ہے. گردن کو آگے نہیں لانا بلکہ ہاتھ کو پیچھے لے جانا ہے. گردن کو آگے مت لاؤ بلکہ ہاتھ کو کہاں لے جاؤ؟ پیچھے لے جاؤ. اور عام طور پر جب لوگ قول باندھتے ہیں تو ہاتھ کو پیچھے لے جانے کے چکر میں اتنے پڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انگوٹھا، یہ جب تک کان کو ٹچ نہیں کرے گا قول ہوگا ہی نہیں. وہ پیچھے لے جائیں گے، اتنا یوں ہو جائے گا، صبر آئے گا. جب یہ ٹچ ہو جائے نا، اب ہوا. حالانکہ یہ ٹچ کرنا ضروری نہیں. اگر آپ کے ہاتھ ایسے ہیں جو پیچھے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ لے جا کر ٹچ کریں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ہاتھ پیچھے لے جانے کے چکر میں مڑ جاتے ہیں تو پیچھے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. سیدھے کرو، جہاں تک جاتے ہیں وہاں تک لے جاؤ، بس یہاں تک جاتے ہیں یہیں تک لے جاؤ. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا؟ اور یہ جو ہاتھ سیدھے رکھنے والی سنت ہے یہ اہم ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم آئینے میں کھڑے ہو کر اس کی مشق کریں. کرو گے انشاءاللہ. پھر ہمیں قول باندھنا ہے. قول باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی یہ 3 انگلی کلائی کے اوپر رکھنی ہے, انگوٹھا ادھر دبا دینا ہے اور چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی نیچے دبا دینی. بس دبا کر رکھ دینا ہے. اس کو پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. بعض لوگ پکڑنا ضروری سمجھتے ہیں, تو 3 انگلی رکھیں گے اور چھوٹ نہیں جائے تو قول ٹوٹ جائے گا. ایسا کچھ نہیں. انگوٹھا ادھر آ جائے اور چھوٹی انگلی نیچے چلی جائے, بس ہو گیا. اصل تو اللہ اکبر کہنا یہ قول ہے. قول کے معنی زبان سے بولنا. اللہ اکبر جو آپ کہتے ہو وہ اصل قول ہے, اور یہ ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ کو باندھنا یہ تو سنت ہے. قول باندھ دیا آپ نے. کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے. کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے. بہت سے لوگ انگلیوں کو اس طرح رکھتے ہیں کھول کر, یہ سنت کے خلاف ہے. انگلیاں کھول کر نہیں رکھیں گے, تینوں انگلیاں ملا کر کلائی پر رکھیں گے اس طرح, اور پھر ہاتھ رکھنا ہے ناف کے نیچے. کس کے نیچے؟ ناف کے نیچے, پیٹ کے نیچے نہیں. بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی سمجھتے نہیں, اور ہاتھ کہاں باندھتے؟ پیٹ کے نیچے. پیٹ کے نیچے نہیں, جہاں ناف ختم ہوتی ہے بس وہیں پر ہمیں ہاتھ باندھ دینا ہے. بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے. اگر آپ پیٹ کے نیچے ہاتھ باندھو گے پھر وہ سنت کے خلاف ہو جائے. سنت تو ہے ناف کے فوراً بعد آپ کو ہاتھ باندھنے. یہ قیام کی باتیں تھی, یہ پوری ہوئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے رکوع کے بارے میں بتائیں. اتنا مشق کر کے آنا ہے. میں کسی کو بھی کہوں گا ساجد بھائی کھڑے ہو جاؤ, چلو کر کے بتاؤ. تیار ہو نا آپ؟ تو اگلے ہفتے سبق سنوں گا, پکا ہوا تو پھر آگے کا سبق. اللہ عمل کی توفیق دے. اب میرے بھائی ایک اعلان کرنا ہے. میرے دوست ہیں مولانا اسلم صاحب, وہ بہرائچ سے آئے ہوئے ہیں. کھڑے ہو جائیے مولانا. ہر سال یہ آتے ہیں, آپ ان سے واقف ہی ہیں. یہ وہاں ادارہ چلاتے ہیں بہرائچ میں. میں خود گیا بھی ہوں, پہلے بھی گیا تھا 7-8 سال پہلے, ابھی گزشتہ سال بھی جا کر آیا ہوں. ضرورت کی جگہ ہے. آس پاس میں دور دور تک کوئی مدرسہ نہیں, اور جہالت والا ماحول ہے. ان پڑھ ہیں لوگ اور غریب بھی بہت زیادہ ہے. مولانا کو فکر ہوئی تو مولانا نے وہاں کام شروع کیا, اور الحمدللہ ہمارے مشورے سے کام کر رہے ہیں. ہر چیز پوچھ کر کرتے ہیں, اور بہت اطمینان بخش للہیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ضروری ہے کہنا, اس لیے ان کے منہ پر میں کہہ رہا ہوں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. نتائج بھی اچھے ہیں. 140 بچے ان کے مدرسے میں ہیں, جن میں سے 20 بچے رہنے اور کھانے والے ہیں. ابھی مدرسے کے پاس اپنی جگہ نہیں, ایک مسجد ہی میں کام چل رہا ہے. اب انہوں نے ایک زمین کا سودا کیا ہے 2.5 لاکھ روپے میں. رمضان کے بعد تک اس کو ادا کرنا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھرپور تعاون فرمائیں. اگر آپ میں سے کوئی بندہ قرض بھی دینا چاہتا ہے تو 1 سال کے لیے وہ قرض دے دے, 10,000 20,000, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. انشاءاللہ اگلے سال آپ کا قرض ادا کریں گے. لیکن ابھی ہمارے لیے جگہ خریدنا بہت ضروری ہو گیا ہے, اس لیے آپ دل کھول کر تعاون کریں. آپ کو تعاون تو کرنا ہی ہے, آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہے, صدقہ اور للہ کی رقم ہے. لیکن جس جگہ پر ضرورت ہے اگر آپ وہاں تعاون کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. انشاءاللہ آپ کا پیسہ صحیح مصرف میں لگے گا, اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.